میں پوچھنا منکرہ تو کتنے قرضے لاندے ہیں؟ تو تے جو آرام الحال ڈیزل نہیں میں کیا چیز کہ تو چھوٹے موٹے تھوڑے ہی مار دے 50-100 کروڑاں دا صاحب ہے بیٹھ گئی بیٹھ گئی ایسو آرام ہے جنرل مشرف آرام ہے اتو آرام ہے بچو بچو پیٹ خالی ہے پر رو ڈیزل پیٹرول ڈالر ریال سب ہضم نیرا گاند کیونکہ ہم ہیں نرے دیو بند ڈالو ہمارے پیٹ میں ڈالو منکرو باتیں کرتے تم اہل سنت اور ولیوں کے خلاف بولتے ہو انشاءاللہ جب تک اولیاء کے ترجمان اور اولیاء کے ماننے والے موجود ہیں تمہیں کبھی ہلنے نہیں دیں گے کتاب میں تم نے ایک حوالہ سنا ہوگا حسین علی صاحب شیخ الشیطان کے پیر صاحب مسلمانوں ایمان سے جاؤ ابھی جاؤ ان کے شاط العلوم کے اندر چلے جاؤ اور وہاں جا کر کہو کہ حضرت حسین علی صاحب کی کتاب بلغت حیران جس کو تم نے بلغت لکھا ہے یہ آؤ اس کو لے کر اس کا صفحہ نمبر 8 دیکھنا اس کے اوپر لکھا ہے کہ میں نے نبی پاک کو خواب میں دیکھا وہ پل صراط سے جہنم میں گر رہے تھے میں نے ان کو بچا دیا اور جس کا استاد اتنا بڑا کتا شیطان ہو اس کا شاگرد شیخ الشیطان ہی تو بنے گا نا اوے غلام خان اس کا شاگرد ہی ہوگا اوے استاد اتنا پھونکڑ لگے تھے اگے شاگرد پھونکے تھے گری گل ہم تو ہی ہیں تسی تو ہی دیو صفحہ نمبر 258 بولو صفحہ نمبر ایک منٹ صفحہ نمبر میں نے کیا بولا 158 اس میں ہمارا یہ عقیدہ ہے صفحہ نمبر 158 بلغت القرآن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرے رب کو ازل سے ابد تک ہر چیز کا علم ہے لیکن ان منکروں کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک جب بندہ کر کے رہتے تب اللہ کو پتہ چلتا ہے اس نے کیا کیا ہے یہ کتاب بلغت الحیران اور لا حول ولا قوت آج میں فتویٰ لگا کے جا رہا ہوں اس بات پہ اور اس کو رد کرنا پتر پھر تجھے میں پوچھوں گا یہ کتاب ہے کتاب کا نام بلغت الحیران اور اس کے اندر صفحہ نمبر 43 کے اوپر اس نے لکھا کہ ملائکہ اور نبیوں کو طاغوت کہنا جائز ہے اور طاغوت کا معنی کیا ہے اشرف علی تھانوی نے قرآن میں 8 جگہ پر کیا بولا میں نے قرآن مجید میں 8 جگہ پر لفظ طاغوت آیا ہے سورہ بقرہ میں 2 جگہ جا کر گھروں میں دیکھنا آیت نمبر 256 نمبر 257 سورہ نساء کی آیت نمبر 51 آیت نمبر 7 آیت نمبر 76 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 سورہ نحل کی آیت نمبر 36 سورہ زمر کی آیت نمبر 17 اشرف علی تھانوی نے ان ساری آیات کے تحت طاغوت کا معنی شیطان لکھا ہے تو اس منکر خبیث شیطان نے لکھا کہ نعوذ باللہ نبیوں اور ملائکہ فرشتوں کو طاغوت یعنی شیطان کہنا جائز ہے ایمان سے بتاؤ جو اتنا بےہودہ اور بے ادب ہو جب میں نے یہ پڑھا نا میں نے کہا تھوڑے تے کوئی گلا نہیں اور جڑا اتنا کمینہ ہوئے نبیوں دے بارے اے جے لفظ بولے کہ دسو ایمان والا ہے تھکے بولے ہو ایمان والا ہے بولو ایمان والا ہے نہیں تے دسو اے جے بے ایمانہ دی نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے آؤ اگلی گل سنو غور سوال کرنے ساڈے تے اسی کوئی دوغلے اسی او تے نہ کہ ملفوظات چ لکھنا کہ جڑا نبی صحابہ کرام نو گالیاں کڈے اسی انہوں کچھ نہیں کہندے تے باہر نکل کے تساں پورے ملک چ رولا پایا ہے سنو توجہ سے غور سے سننا ہے میں جو بات کرنے لگا ہوں اس کو توجہ سے بات کون سی کر رہا تھا پہلے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام الشاہلہ امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی پیار سے کہہ دو سبحان اللہ اور یہ وہ احمد رضا ہے نا جو واقعی احمد کی رضا ہے خاندان ایسا آپ کے دادا حضور ایک دن آپ کے آتے حالات زندگی میں ایک دن جا رہے تھے نا بوڑھے سفید امامہ سفید لباس جا رہے ہولی والا دن تھا ہولی کہتے ہیں ہندوؤں والا جو مقدس دن ہے نا ہولی والا اے دے بارے انہاں لکھیا ہے فتاوی رشیدیہ دے اندر کہ ہولی دی پوڑیاں کھایا کرو میلاد دی روٹیاں نہیں کھانیاں
میں کہ تہاڈا پرانا یاری تعلق ہے سانوں کی بھائی اللہ اکبر یہ بزرگ جا رہے ہیں جوان عورتیں ہندوؤں کی لڑکیاں چھتوں پہ چڑھ گئی ہاتھ میں رنگ لے کر کیونکہ ان کی سولی والے دن ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینکنا اس کو اپنی مذہبی علامت کہتے ہیں اور اس سے کوئی ناراض نہیں ہوتا جیسے ہی امام اہل سنت کے دادا حضور جب وہ آپ کا گزر ہوا جیسے ہی آپ ادھر سے گزرنے لگے عورتوں نے لڑکیوں نے دیکھا کہنے لگی آج مزہ آئے گا جب اس مسلم لڑکے کے اوپر اس کے سب لباس پر جب رنگ گرے گا پھر جب یہ چڑے گا پھر مزہ آئے گا اوپر سے انہوں نے چھپ کر چھت کے اوپر سے کھڑے ہو کر نیچے سے جب یہ گزرنے لگے ان کے اوپر رنگ پھینکا اللہ اللہ یہ بردباری کا مجسمہ علم و عاجزی کا مجسمہ جب جسم کے اوپر رنگ گرا امامہ خراب ہو گیا جسم کے کپڑے خراب ہو گئے ادھر دیکھا لڑکیاں ہنس رہی ہیں اللہ اللہ ادھر دیکھ پھر سیدھا ادھر دیکھ لیا اتے تکیا ربا انہیں میرے کپڑے رنگے تمہیں رد لگا چھا بس اور کچھ نہیں کیا اللہ انہیں میرے کپڑے رنگے آئے ہائے ابھی گھر پہنچے تھوڑی دیر گزری محلے میں شور مچ گیا فلانی ہندو کی لڑکیاں مسلمان ہو گئی ولی کا گھر ہونا تو وہاں پیدا احمد کی رضا ہی ہے نا تو عائشہ امام اہل سنت امام مدرسہ کا فتویٰ سنو میرے امام کا فتویٰ ہے جو شخص نبی کو بڑا بھائی کہے جو شخص یہ کہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گیا جو شخص یہ کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ جو میں نے ابھی بیان کیا کہ نبی ولی شیطان یعنی طاغوت ہوتے ہیں جو شخص یہ کہے کہ نبی کا علم جانوروں کے علم جیسا ہے جو شخص یہ کہے کہ نبی کا علم شیطان کے علم سے کم ہے وہ کافر ہے سوال کیتا جناب کہ یہ توحیدی کے جنازہ توحیدی کے جنازے سے منع نہیں کرتے ہم گستاخ رسول کے جنازے سے منع کرتے ہیں اور بالکل ڈائریکٹ فتویٰ ہے جو کسی گستاخ رسول کے سارے میں ابھی بولتا نہیں ہوں وجہ میرے پاس یہ بھی رپورٹیں کہ چند سکوں کی خاطر ایمان بیچنے والے چند ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے امام اور دستار کے تقدس کو پامال کیا ہے لباس مولویت کا اوڑھ کر وہ چند ٹکوں کی خاطر ایمان بیچ رہے ہیں اور گستاخان رسول کو سینے سے لگا رہے ہیں میں انہیں عاقبت سے ڈراتا ہوں کہ کل جب آمنہ کے چاند نے اتنا پوچھ لیا کہ میرے گستاخوں کے ساتھ دل لگاتے تھے پھر کیا جواب دو فتویٰ سنو اسی ڈر دیتے نا اسی دے جڑا فتویٰ لاندے ہیں حال کر کے لاندے ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے جو گستاخ رسول کی گستاخی کے اوپر مطلع ہو کر پھر اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اس کو قابل بخشش سمجھے گا وہ خود کافر ہے تو یہ تو سیدھی بات ہے جس کا پتہ ہے کہ منکر ہے آج عہد کرو کہ اس دا کدے جنازہ نہیں پڑھنا یہ ہون پتہ چل گئے جے پڑھے نے تے بیویاں چھٹی اگر یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ شخص کون ہے گستاخ رسول تو جو گستاخ رسول ہے وہ بخشش کے قابل ہے بولو نہیں ہے نا تو پھر جب تم کہتے ہو یا اللہ ایسا بخش ایسا مطلب ہے تم گستاخ رسول کی بخشش منگل رہے ہیں تو ایسا کرنے سے کفر لازم آتا ہے اور آج اعلان سن لو کہ کسی بھی گستاخ رسول کی نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے بولو اور کسی بھی گستاخ صحابہ کی نماز جنازہ پڑھنا بھی حرام ہے نا ہم سے سوال کرتے ہو ہم تو جواب ڈٹ کے دیتے ہیں خیر آگے بڑھیے میں نبیوں کی شان آگے بیان کرنے لگا ہوں کہا کہ جناب گدے کے گلے میں ہار میں نے کہا یہ بھی میرے رب کا کرم ہے جو گدا میرے نبی سے محبت کرنے والوں رب اس کے نصیب میں بھی ہار لکھ دیتا ہے پر تیرے گلے میں جوتیوں کے ہار ہے نا ہائے خدا کی قسم اگر جو دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانا ہو گیا جس کے حضور ہو گئے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ذرا
مدینہ ہائے 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 توجہ ہے نا، توجہ ہے نا، میں پیچھے کوئی چھوڑ کے نہیں جان لگا نا. مدینہ کے اعتراض کیتا انہاں دا سلام مدینہ، میں کیا منکر نہ آئے، ساڈا سلام مدینہ نہیں ہے، ساڈا ایمان مدینہ ہے. پیار سے کہہ دو تو مدینہ مدینہ کی بات کرتا ہے، اللہ کی قسم مومن تو جیتا ہی مدینے کے نام پہ ہے نا. یہ پوچھئے جو ہزاروں بیٹھے ہیں، ابھی ان کے سامنے جب کہا جائے نا مدینہ مدینہ مدینہ، یہ جنہوں تھکیا دیکھو نا تو ذرا چونگ مارو ذرا جگاؤ سا مدینہ 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 ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے پیارا، پیار سے کہیے ہمیں جانو. یہ مدینہ کہہ کر پکارتے ہیں. میں نے کہا سن، میں نے کہا ایک طریقہ کیا ہے، تسی کسی نو متوجہ کر دو کہ کہندے اوئے ہے نا، تے میں کہا ساڈے بزرگاں کی ہے نا، توجہ نا، ساڈے بزرگاں کی اوئے ویسے تے آواز تے کرنی نہیں، اپنی اوریجنل آواز کڈو. کرتے جینوین آواز نکالو اپنی نسل کی، تاوی پیچھے مقصد کے پیچھے مڑ کے تک متوجہ کرنا. میں کسی میں مقصد یہ بولو بولو فیصلہ تساں کرنا ہے کہ نہ دو کموں چ چنگا کام کیڑا ہے نا، ہے نا. توجہ توجہ جے کرو اس کا مقصد ہی کہ کی کر مینڈرنگ تک، ہاں ہنج ہوئے وعد اپنی جینون سنان اپنی بولی یا مینڈرنگ تک تے جے کرو مقصد کیا ہے مینڈرنگ تک تے اسی کہنے بلانا تے ہے تے میم دال یہ نون ہے. اوے مدینہ کا وہ دل بھی ٹھنڈا تے 50 لے کے بنا آواز کے اندر مل جان گیا ہے نا. تے اسی پھر کی کہندے ہیں مدینہ ہے نا، تے منکر چونکہ ہے جی دشمن مدینہ تے کیونکہ یہ ہے نا جی ایجنٹ واشنگٹن دے، یہ ایجنٹ جو پھیلی تھی تو انہیں مدینے کے نام سے تو چیڑے، پر ہم انشاءاللہ یہ تمہیں چڑھاتے رہیں گے کیا کہ جو مدینہ مدینہ اے ذرا ہاتھ چوم کے نا تے جیڑا نہ بول لے تے پھر گفتگو میں پیار سے مدینہ 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 ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ، مدینہ ہمیں جانو دل سے، ہمیں جانو دل سے. اگلی بات سنو کہنے لگا جناب میرے خیال ہے تسی تھک گئے ہو، لگتا ہے بچی کے توجہ سے. حضرت سلیمان گئے ان جنہ لوگوں تقریرہ نہیں سنیاں نہ انہوں نے کوئی سمجھ نہیں پئی آئی تو جنہ سنیاں نہ دے یہی گل ہے. پر میں اس طرح گل کر رہا ہوں تاکہ سارے نو سمجھ آوے ہے نا. توجہ کرنا تقریر کی گئی جی حضرت سلیمان علیہ السلام گئے
چونٹیوں کی ملکہ کہنے لگی قالت ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یفتننکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ چونٹیوں کی ملکہ اپنی چونٹیوں سے کہنے لگی دلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند نہ دے۔ اللہ اللہ، پاؤں کے نیچے پڑی ہوئی چونٹی کا جب سلیمان کو علم نہیں تو اور کس چیز کا علم ہے؟ میں نے کہا منکر تو نے تو باقی یہودیوں والا کام کیا، تو نے پورے قرآن کا مفہوم بیان نہیں کیا۔ سمجھ آئی نہیں اعتراض؟ چونٹی کے کیا کہ اوے چونٹیو بلوں میں چلی جاؤ، کدے بے خبری وچ سلیمان تکو جی چونٹی بڑی تو ہی سی، وہ کہندی ہے کہ بے خبری وچ سلیمان روند نہ دے۔ میں کہیا واہ واہ منکرا، جدوں گل کرن تے آویں ایمان تیرا چونٹیاں دیاں گلاں بن جاندیاں نے۔ حالانکہ آگے بڑھو حضرت سلیمان چونٹیوں کی ملکہ جب کس نے آواز دی اپنی چونٹیوں کو، تو تفسیر قرطبی والوں نے لکھا، تفسیر مدری والوں نے لکھا 3 میل دور سے حضرت سلیمان نے چونٹیوں کی ملکہ کی آواز کو سن لیا۔ سلیمان فضاحک قرآن آئے اے اگے آیت نہیں سو پڑی، کیوں؟ اے نہ دے بیمانہ دے عقیدے تے بام سی۔ فضاحک من قولیا، رب دا قرآن کہہ دے جناب سلیمان مسکرا پہ کہ نکید یہ پیدیے فتبسم ضاحکا من قولیا، جناب سلیمان مسکرائے کہ کچھ زیادہ مسکرا پہ۔ آئے کیوں مسکرائے؟ نکیے جیے پیدیے شے کنی کجھے تے کہندی نبی نو پتہ کوئی نہیں، اور تک تو کہندی نبی نو پتہ کوئی نہیں، تیرا پلے پتہ کوئی نہیں چلنا، اور میں رب دا نبیاں میں 3 میل دور تیری آواز ہی پہ سننا وا۔ تو کہتے سلیمان کو پتہ نہیں، میں نے کہا تو چھوڑ سلیمان، یہ تو نبیوں کی شان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے نا، آئے نا کہنے لگے ہوئے منو رب نے طاقت دیتی ہوئے میرے مریدوں تے میرے صحابہ میرے حواریوں کیا۔ حضرت سلیمان علیہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اعلان کرنے لگے میرے رب نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمہ والأبرص وأحیی الموتى بإذن اللہ۔ میرے رب نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ میں مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک لگاتا ہوں، وہ پرندے بن کے اڑنے لگتے ہیں، اور مجھے رب نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں اندھوں کو بھینا کرتا ہوں۔ تھکے جڑا بولیا نا، مجھے رب نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، میرے اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں اندھوں کو بینا کرتا ہوں، کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى۔ اوے منکر تیرے گندے عقیدے پر خدا کی لعنت ہو، تو کہتا ہے نبی ولی کچھ نہیں کر سکتا۔ اوے رب کا نبی اعلان کرتا ہے میں تو اتنا طاقتور ہوں کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں اللہ کی عطا کردہ طاقت سے مردے بھی زندہ کرتا ہوں۔ توجہ رہا یار، سبحان اللہ کی عبادت آخری وقت ہے نا، میں مردے۔ اگلی گل سنو، اور پھر فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ حافظ کڑے کڑے
اگے آیت پڑھو وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ. اچھا شکر ہے میں تو شامل لگتا ہوں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. مجھے رب نے یہ طاقت عطا کی ہے جو تم گھروں سے کھا کے پیٹوں میں ڈال کے آتے ہو. میں پیٹ کے پردوں کے اندر اس کھائے ہوئے کو بھی بتا دیتا ہوں کہ تو کیا کھا کے آیا ہے, اور جو گھر میں چھپا کر آتے ہو مجھے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ گھر میں کیا تو رکھ کے آیا ہے. یہ کون کہتے ہیں وہ لوگ؟ حضرت میں نے کہا رب تعالیٰ نبیوں کی نظر کو بڑی طاقت دیتا ہے نا. تو حضرت عیسیٰ کے چونٹی دے بارے اسے سوری حضرت سلمان علیہ السلام مسکرائے کس کے بارے میں؟ تو ان منکروں نے گل تھائی اے ہوندی نے بے ایمانی یا بے ایمانی ہے تیرا. تے جدوں یہ گل ہوئی نا تو سارے بولے واہ واہ واہ. میں کیا واہ ہے او منکرہ جتھے نبی دی شان کٹائی گئی ہے اوتھے تو واہ واہ کیتا تو سنی دی محفل سے آ کے تک جتھے شان رسالت ودی ہے تو سنی واہ واہ کردا نظر آندا ہے. اپنے اپنے نصیباں دی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھ کئی نہ لے نبی سے تو ہوش گئی, دیکھ کئی نہ لے نبی سے تو ہوش گئی. جہنم دوزخ میں پھینکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی. پھر کہا جی نبی ولی مار گئے. توجہ تو آخری بات یہ میرے خیال میں آخری میرا پوائنٹ رہتا ہے. تقریر اجا میں شروع ہی کوئی نہیں کی تھی. اجا تے میں سلام پڑھاؤں جی گانا ابھی تو میں نے سلام ہی نہیں پڑھایا. میں تو وہی گل پہ روکیا ہوئے. ہاں ہاں بس محفل نعت نا یاد آئیے سنو نہ دو طرح دی ہوتی ہے. سنیو میں ثابت کر کے دوں گا بخاری میں. ایک نعت اے نے نعت نے تعریف نہیں, ایک نعت تو بڑا سونا ہے. یہ چلو ادھر لے کے جاؤ. ایک نعت اے وے ودعا مکھڑا واللیل ظلم ما زاد دا کاجل پایا ہے لوکی رل مل کہندے نے واہ واہ رب یار سجایا ہے. یہ بھی نعت ہے اور یہ بھی نعت ہے زمین و زمان ہائے تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں. ایوی کہوے اچھے بولو ایوی کہوے پھر ایوی نعت سونے تیریاں اکھیاں بڑیاں سونیاں نے تہاڈا چہرہ بڑا سونا ہے کہ کوئی صبح دا سویرا ہے ساری دنیا تو سونا میرے مدنی دا چہرہ ہے. یہ بھی نعت ہے. اگلی گل سنو یہ بھی ایک نعت دا پہلو ہے ایک نعت دا یہ بھی پہلو ہے. سونے تو بڑا سونا پر جو تیرا خلاف ہے وہ پکا دوزخی ہے. یہ بھی کہوے اچھیاں بولو وہ الگ گل ہے کہ ساڑیاں میں اپنے نعتاں وچ ایک رنگ استعمال صرف کیڑا سونا سونا یہ تہاڈی گل نہیں یہ تے سیداں دا سٹیج ہے. میں اگے بھی گل کہہ رہا سن جتھے بھی رولا پہ قربانی سیداں ہی دیتی ہے نا. میرے ساتھ ایک شاہ صاحب ہے کوئی بات چلی میں کہ شاہ جی کوئی گل نہیں ہمیشہ تو سید قربانیاں دیندے آئے ہیں ہے نا. تو یہ تو ادھر کی بات میں نہیں کرتا میں ویسے جرنلی بات کرتا ہوں. حضرت حضرت سیدنا سامع ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری روایت ہے جناب حضرت حسان بن ثابت میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے. میرے آقا نے فرمایا حسان یہ جو بڑے بڑے منکر یہ دوستی بڑے بڑے شیطان ہیں تیرے نبی کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں. میرے حسان اوجل مشرقین انہاں مشرکان دا ذرا سونیا رگڑا چلائی. تھکے با میرے خیال میں یاد تھکے ایسا نہیں. حسان انہاں منکراں دا
اوجل مشرکین تے چکی ڈری نہ. مجھے کوئی کہنے لگا وہ جی آپ کے ساتھ حفاظت. میں کیا میرا تے عقیدہ نبی ولی سب کچھ کر دے جے تے میں غوث پاک دا منن والا مولا علی دے نعرے لاون والا سونے نبی دی محبتاں دا رنگ پھیلاون والا اپنے رب دی توحید. سانو کی ڈر ڈر تے انہاں نوں ہوے گے ایک منزل 2 منزل 3 منزل 4 منزل. توجہ کرنا مولوی صاحب بیٹھ ہوئے بیٹھ گئے نبی کیوں جیسا اگر سارے لیتے رہے مولوی کیوں جیسا نبی کیوں جیسے توجہ ہے نا اینک لائی 6-4 نبی کیوں جیسا نبی بولا جا میں نہیں اگر اچھا کھاتا ہے نبی پیتا ہے نبی میں کہ نبی کھاتے پر اے کوئی صاحب کوئی نہیں ہے نبی ہم کیسا ہے نبی کھاتا. اچھا اگلی آ سنو اینک لگائی 6-4 کی اینک نبی ہم نے جوش لگایا نا کیونکہ ان کو جوش گستاخی کرتے ہوئے آتے اور سنی کو جوش محبت بیان کرتے ہوئے آتے جوش آیا. مولوی صاحب آئے ہائے پھر اگے کے تلوے کے بولے شیطانا نبی تیرے جیا تو 6-4 دی اینک لائی اینک تلے ڈگی تین پتہ کوئی نہیں سامنے شیطان نظر کوئی نہیں آندے پھر رب دا نبی تو اوے او کہندے نے رب دی قسمیں انی ارا ما لا کرونا اے میں او تک ناریا کوئی کسی نہیں تک سکتے ہو ہے نا. رب کا نبی تو وہ ہے کہ آپ فرماتے ہوئے تمہاری بھی نظر میری بھی نظر ہے پر رب کعبہ کی قسم زبان لی اللہ الارض فرائے مشارق الارض و مغاربها میرے لیے رب نے زمین سمیٹ کے رکھ دی ہے. ادھر دیکھتا ہوں مشرقوں میں دیکھتا ہوں ادھر دیکھتا ہوں مغربوں میں دیکھتا ہوں ہے نا. توجہ فرمانا میرا بھائی بات کیا کر رہا تھا نانا ہوتے آخری گل ہے نا اس تو پہلے ہیں جی آئے میرے سرکار فرمایا حسان او ظلم تے مینوں کہندے تسی ڈردے نہیں سو میں کیا ڈر تسی جنہاں نوں خوف ہے کھا کھا پالے تے کھانا کیڑے کیڑے کھائیں گے میں کہا بش توجہ سے ذکر روکے آگے فضل کاٹے نہ کا جو یار ہے پھر کہے مردت کے ہوں امت رسول اللہ کی. رسول کے ذکر سے بھی روک نبی کا نقص بھی بیان کر اور پھر ممبر بیٹھ کے میں نبی کا امتی ہوں اوے منکر امتی کی یہ شان تو نہیں کہ وہ نبی کا نقص بیان کرے. امتی تو وہ ہوتا ہے نا آئے ہائے 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 وہ کسی نے کیا کہا نا کہ گیت گائے جو کس طرح نا 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 گیت گائے نا کے وہ امتی کیا ہے گیت گائے نا کے وہ امتی. توجہ کرنا کہا میں نے کہا میں میں نے کہا ہمیں ہمارا تو انتظار ہے رب کی قسم مجھ سے پوچھو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں انتظار کرتے ہیں ربا کب قبر میں جائیں تیرے سونے کا بدعا کا بکرا کو جی بال کے دیکھ رہے ہمیں ڈراتے ہو. ہم تو صبح و شام اس انتظار میں رہتے ہیں کب قبر میں جائیں اور مصطفیٰ کے قدم
بھائی ہمیں ڈراتے ہو، ڈرو تو تم جنہیں کیڑے کھائیں گے، ہم تو کہتے ہیں، ہم کہیں گے ربا کچھ نہیں ہے دامن میں، فقط تیرے حبیب کی نسبت کا سہارا لے کے آ رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ خیر میں آگے بڑھتا ہوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسان کھڑو، اوج المشرکین، مشرکان نال رگڑانا پر ڈری نہ، انا روح الامین معاکا، ڈری نہ، تو جدو میریاں ناتا پڑھے گا نا مشرکان کے رگڑے لاوے گا نا تو تیری کنڈی تے جبریل دا ہاتھ ہوے گا۔ بڑے لوگوں نے پلاننگ کی، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، میں نے کہا یہ ہے جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا۔ مشہور ہو گیا کہ ابتباد میں مناظرہ آ رہے گئے، اتنے تسی میرے سامنے نہیں آتے تے ابتباد تے میرا گرانج ہے۔ آئے آئے اے جا کے دور تے نہیں ہے ابتباد، تو کل 50 روپیہ کرایہ لگدا پتر جی، تے ٹیلی فون بھی نیڑے لگے نے، ایک فون کرو تے پتہ کرو سر کلندر آباد ہویا کہ ہویا کہ تے ایتھے نہ تے پھر پنڈی سب کچھ لو ہویا کہ حضرت ادھر اسی طرح کام گلا کاٹ دیں گے، کوئی نہیں لا ثابت کرے۔ میں کتاباں چکی ہیں، میں کیا پتر جی آؤ ہاں رب دی قسم جا کے پوچھو انتظامیہ دی موجودگی 3 گھنٹے، اللہ دی قسم شاہ صاحب نے ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے شاہ جی رب دا واسطہ نیف پریشنی نہ بلاؤ۔ شاہ صاحب نے کہا بھئی اب تو آئے گا، میں گیا میں کہا جناب بسم اللہ بسم اللہ، نظر بد دور، نظر بد دور آؤ ہاں۔ تو جب میں نے حوالے دیے کتابیں میں ساتھ لے کر کے کہنا نہیں جی میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انتشار نہیں ہونا چاہیے، میں کہا سنی تے ہیں نہیں بڑے پیار والے ہیں نا، تو پھر لکھ کے دیا کہ جناب کبھی اہل سنت کے خلاف نہیں بولوں گا۔ میں نے کہا اتنی مشہور ہو گئے ہار گئے۔ ایک دن میرے کو کہ جی کوئی چاننے میں کیا ایک دن ایک کالا کلوٹ تے ماس نو چٹے نا تے کہے میرا چان سمجھے ہو، میرا چان ایک گئے چان ربا چان دنیا دے انقلاب نیرا دیاڑی نظر پہ آندے چان کہے دوجہ نال جی نے کہا سنیا تن سمجھ کوئی نہیں آئی کہ چان ہے پر وشنو دیہوں چڑھے کہ دون چڑھے بولو وشنو دی چان ہے پر کتھوں آئے وشنو دیہوں آئے ہے نا کہ گلہ کرنے سوال کرتے ہیں ہم سوال کرتے ہیں سوال کرتے ہیں تو جرت کرو نا بسم اللہ کا جی سامنے نہیں آ جاؤ نا ہے نا پھر پتا چلے بس یار میں آگے بڑھتا ہوں۔ کوئی نافع نہیں کوئی دار نہیں مگر اللہ، بس بات ختم۔ میں نے کہا یہ دیکھ کتاب ارواح ثلاثہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 302 پہ لکھا ہے کہ جب قاسم نانوتوی مر گیا تو لوگوں کو سخت بخار رہا ہے نا پھیلا، مرض بچ گیا زوگ ہے نا، توجہ رکھنا کہا جی کہا جناب قاسم نانوتوی مر گیا، اس کی قبر کے اوپر مٹی ڈالی گئی، اس وقت جاڑا سخت بخار جاڑے پا گیا، لوگ آئے اٹھا کر مٹی لے جا کر کے جسم سے ملتے بخار جاتا رہا، اللہ اللہ صبح مٹی ڈلتی، شام کو فارغ لوگ جسم سے ملتے مٹی ڈلتی، جسم پہ لوگ ملتے مٹی فارغ، تو انہوں نے پتر آیا کھا لگے حضرت تہاڈی کرامت ہو گئی ساڈی مصیبت ہو گئی، خبردار ہی آئندہ کسی نو فائدہ ہویا نا اسی طرح پیارے سی لوگ تو لتنا مار سنی وہ تو جتیاں لے گئے۔ کہتے ہیں کہ قاسم نانوتوی صاحب کی قبر سے وہ لوگوں کو جو فائدہ ہوتا تھا نا فوراً ختم ہو گیا،
توجہ ہے نا جی میں پہلے مشہور ہویا سی جی کہ بخار لیندے انجی مشہور ہو گیا کچھ نہیں ہوتا ہے نا میں کہ ذرا غور کرو جدو اپنے پیران دی گل کرن تے کہ کہندے نے انہاں دیاں قبراں دیاں مٹیاں دی شفا دیندیاں نے اوے تے تیرے پیر دی قبر دی مٹی شفا دے تے میرے نبی دے اندر شفا دین دی طاقت کوئی نہیں آگے میں ایک چیز اور بیان کر کے آگے ہم بڑھتے ہیں تاکہ تھوڑا موضوع جو ہے نا میں اس کا خاتمہ کروں کیا کہنے لگا یہ جانوروں سے پیار کرتے ہیں میں کہ اللہ دی قسمیں جن پتھراں نال میرے نبی دی نسبت جڑی ان پتھراں نال ساڈا پیار ہے پیار سے کہہ دو سبحان اللہ جن جانوروں سے میرے نبی کی نسبت ہوئی ان جانوروں سے پیار ہے سنو ایک منٹ غور سے سنو اسی کسی کھوتے ہیں وابی نہیں آتے تھگے میرے منہ در تک کو دسی کیوں میں تاریخ سے ثابت کر سکتا ہوں کہ گدوں نے تو میرے نبی سے پیار کیا اور یہ وابی تو دوزخ میں جائے گا کھوتا تو پھر جو نبی سے پیار کرے آئے آؤ ذرا سنو میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سواری کے ایک جانور دراغوش اس کا نام ہے دراغوش اس کا نام یاقور ہے خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے لکھا دلائل النبوہ میں علم امام اصفہانی نے لکھا ہے وہ دراغوش ایک دن میرے آقا جا رہے تھے وہ آئے آقا کی بارگاہ میں آ کر سر جھکا کے عرض کرنے لگا اے محمد اے رب کے رسول میں اپنی نسل کا آخری ہوں حضور تسی بھی نبیوں میں تو سرکار میں نو سواری واسطے چون لو سرکار اس دراغوش کو لے کے گھر آئے حضرت جو صحابہ کرام روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس دراغوش کے یہ کام ہوتا آقا کی چوکٹ پر جب کبھی ضرورت پڑتی میرے آقا کہتے یافور جاؤ میرے صدیق کو بلا کے لے آؤ جاؤ میرے علی کو بلا کے لے آؤ جاؤ میرے عثمان کو بلا کے لے آؤ تو یہ دراغوش دوڑتا جا کر صحابہ کے دروازوں پہ اپنے منہ سے دستک دیتا باہر آتے دیکھتے کہ یہ سرکار کا جانور ہے دوڑے ہوئے جاتے سرکار نے یاد آ گیا جب میرے آقا کا انتقال ہو گیا میرے سرکار کے وصال کے وقت اللہ اکبر سارے جہاں پر صحابہ کرام ان کے اوپر غموں کی چادر تنی ہوئی تھی اسی جگہ یہ یاقور کے متعلق آتا ہے کہ یہ مدینے کی گلیوں میں دوڑتا روتا اس کے آنسو گرتے اور جب آقا حضور کو قبر منور میں دفن کیا گیا تو یہ یاقور قریبی قبا کے قریب ایک کنویں میں جا کر اس نے چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کر یہ مر گیا گویا کہہ رہا ہو کہ جس دیش میں معبود موجود نہیں ہے اس شہر اور اس دیش میں زندہ رہنے کا کیا فائدہ میں نے کہا ہے نبی سے تو کھوتوں اور جانوروں نے پیار کیا ہے نا پر اے جڑے دو ٹنگاں والے کھوتے ہیں ان کھوتیاں نو کوئی سمجھ بولو ان کھوتیاں نو کوئی سمجھ نہیں آنی بولو انہاں کھوتیاں نو کوئی سمجھ نہیں آنی تے ہن میں پوچھنا توں ساڈے تے سوال کرنے ہن میں پوچھنا وا ذرا اے دس اچھا اگلی گل اے جا کے ختم پڑھ دے نے پیسے لیندے نے اے جنازے پڑھ دے نے پیسے لین علماء کرام ساڈا پنڈی تے رواج کوئی نہیں تواڈے کولوں نہ پوچھنا اوے اٹے کلو قسم چک کے آکو کسی مولوی کدے جنازے دے پیسے پہلے مکے نہ ہوئے بولو بولو تو پھر آپ کو بڑے بغیرت جھوٹے نے کون نے جھوٹے بولو کون نے تو جھوٹیاں تے لعنت خدا دی جھوٹیاں تے اچھا بولو جھوٹیاں تے لعنت
خدا دی اگے کی کہندے میں بھی جاندا سی ختم پڑھن تے جا کے اسی گیت سنو اپنی داستان سناندے ہم بھی جاتے تھے ختم پڑھنے کے لیے اور ختم پڑھتے تو ہمارے ساڈے اگے ایک سنیارے نے 1,00,000 واری سٹینا گیٹیاں تے اسی تکدے رہے سانوں تکدا رہیا تے جدے پیچھے ہٹیا نے تے اساں چکیاں نے گیٹیاں تے 500 دا اساں کیتا بے سبحان اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین شوف لا الہ الا انت سبحانک شوف اگے ہن دلیل دے کے نہ کہ کہندا کہ لہذا طالب علم پڑھ دے کوئی نہیں ثواب ہوندا کوئی نہیں میں کہ سارے تیرے ورگے بغیرت کوئی نہیں ہے تانوں تے سکھائی بغیرتی جاندی ہے او دلیلو آؤ جے تانوں غیرت تے سرکار دی سنت سکھنی تے حسین الدین شاہ دے قدماں وچ آ جاؤ ہے نا یہ حق میں قریب ہے سید قریب ہے ریاض الدین شاہ سرکار پیر ریاض الدین سر اور مدارس کون کون سے اٹک بادشاہ سر ادھر آنا تجھے یہ سکھائیں ہمیں تو ہمارے سید نے یہ بتایا بیٹا جہاں جاؤ اگر ایک لائن بھی پڑھنی ہے نا پیار سے پڑھو اور دعا کر کے بخش دو اچھا ہون منن پہ نے جی سالے ثواب ہوتا ہے تے مثال دیتی میں 100 روپیہ دے ماں تے او دا ثواب میں کہ جی 100 روپیے دا ثواب ہو سکدے تے 100 آیتاں دا ثواب کوئی نہیں ہو سکدا تے پھر تم اپنے منکراں نوں دس کہ کیوں اے جناب سٹیجاں تے بیندے نے تے کہندے نے قرآن پڑھنا بدعت ہے بھائی کیا یہ کہتے ہیں یہ ختم شرک ہے یہ چلی اسلام بدعت ہے بچو اللہ کردا ہے تسی منن پئے ہو مننا وہ وقت دور نہیں کہ جب اس طرح کی 2-4 رگڑے لگے نا تو انشاءاللہ تم سیدھے ہو جاؤ گے اچھا آگے آگے بعض لوگ کہتے ہیں جی گلابی کوا لالے کہ تہاڈے پاسے کوئی گلابی کوا بھی ہوندا ہے سرکار بھائی ساڈے پاسے تے کالا ہوندا ہے تے او جل کے چونگا کتھے ماردا ہے بس 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 تے کم سنیاں دے نزدیک نہیں ہے پر اچھا پچھلی باری میں بیان کر گیا نا تے پیچھے تیرے احمد رضا لکھے کوا لال ہے فلانے فقی میں کہ رب دی قسم وکھا انہاں لکھے ہوئے کہ گوں کھان والا کوا لال ہے تے میں تیرے ہاتھ تے بیعت کراں گا تے جے نہ ملے نا تے پھر من کے تیرے بزرگ سارے کوے کھا موٹے ہوندے جاندے ہیں خدا اچھا پھر آگے بڑھتے ہیں نا اور چیزیں یہ اچھا یہ ہو گیا یہ بھی سارا ہو گیا جی ہری پور میں کسی جو بندی سے مناظرہ آ رہے ہیں ہونا ہے اس کی ابتباد ہونا آگے جی ہری پور اور اس قوم لگے ہوئے اس قوم دا یار اس کو کچھ نہیں بنتا بہرحال اے جڑے وہ چند ویسٹ انڈیز پہ چڑھے نے نا انہوں نے پوچھو کہ مری مری کسی گئے سے اتھی آگے آتے کہ اتھے نسیا میں کہا پتر تہاڈے رب دی قسم چک کے کہنا جاؤ دور نہیں ہے مری اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلی دفعہ انہوں میں ایک عالم صاحب جتا ہے نہ لے رہے تھی رضا المصطفیٰ شاہ اسے میں لے کے آتا وہ بیمار ذرا طبیعت ان کی ناساز تھی ورنہ میں آج کے جلسے میں لے کے آتا وہ اعلان کرتے اللہ دی قسم ہے انہاں دے منہ وچ ڈاکے تے گوا پائے مری والے گوا میں اس وقت قسم اللہ کی حیران رہ گیا رب کی قدرت میں نے کہا واہ ربا تیرا کیا کرنا یہ آئے تھے نبی کا ذکر مٹانے تو نے ان کے منہ میں گوبر ڈلوایا ہے نا تو یہ ادھر کی بات ہے یہ تو ادھر کا انجام ہے شکلیں وہ بگڑیں کھائیں کبھی کوے کبھی کھائیں وہ مور نہ ایک اور بھی ہے نا کبھی کھائیں وہ اور کبھی کھائیں گوبر ان کے منہ میں ڈلے پھر بھی اس بے غیرت کو شرم نہ آئے اور نبیوں کے بارے میں کہے کہ نبی مردہ ولیوں کے بارے میں کہے نبی ولی مردہ تے اب آخری گل ہے میں کہ جناب جے نبی ولی مردہ نے تے تیرے پیو اشرف علی تھانوی کی لکھے اور آخری ذرا جوش نال سن سو تے تاں ورنہ مزہ میں بیان کرن دا کوئی نہیں آنا ہے اے لکھے نے صفحہ نمبر 15 بولو صفحہ نمبر پردادا صاحب یہ اشرف علی تھانوی کے تسی پڑھو جی کیڑا کوئی صحیح تیسے پڑھنا اللہ چلو میں آپ کو پڑھنا گیا وہ بھی چھوٹی گیا چلو کوئی گا میں اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں غور نہ سنو میرے پردادا صاحب جا رہے سن تے اتھے شہید ہوئے تے اتھی پیر سماؤ الدین دے مزار کول دفن ہوئے
تو بڑا عرصہ انہاں دا عرس بھی ہوندا رہیا پتہ چلیا بغیر تا پچھو تیرے پیر پیوں دادیاں دا بھی کم اے ہوئی ہے نا اگے آ کے یہ تیرے شیخ الشیطان نے وچوں ڈنڈی ماری ہے جوش نہیں کوئی دکھایا سنجی نہیں رات میں تھی سن دے تو تمہیں بھی پتہ چل رہا تقریر کے لیے سننا کہتے ہیں نا چلو میں یہ بات جلدی جلدی ختم کرتا ہوں لکھے نے جی کہ وہ وحیوں کہ آپ کسی برات میں تشریف لے جا رہے تھے ڈاکوؤں نے برات پہ حملہ کیا انہوں کو کمان سی تے نال تیر بھی سن ڈاکوؤں نے بڑا دلیرانہ مقابلہ کیا ڈاکو زیادہ سن اے شہید ہو گئے اچھا تے جناب اے شہید ہوئے توجہ کرو انہوں دفن کیتا گیا ہو رہے نا دفن کیتا گیا تے بڑا عجیب واقع ہویا راتی ویلے اپنے گھر علی کو لائے زندیاں آئے آئے کیویں آئے مثل زندوں کے تشریف لائے اور گھر والوں نے مٹھائی آن کے دیتی تے نال ہی آکھیا دسیو کسی نہ تے میں روز آواں گا میں روز آواں گا تے گھر والے آ کے یار جو روز لوگوں مٹھائی کھانے تک کہتے ہیں تے گھر والے جناب توجہ ہے نا کرا لیا کہ انہوں سارے دس چھڑیا خاندان کی گل مشہور ہوئی تو اس تو پیچھے نانا ہی چھوڑ دیتا میں کہ کسی انہیں دب کے آئے قبر ویکھی اٹھ کے کون آیا مٹھیائی کتوں بڑا میرے اندر کارخانہ لگے آیا اپنے دعوے کے لیے جب ثابت کرے تو یہ ثابت کرے کہ وہ مرنے کے بعد پردادا تیرا زندہ ہے وہ مٹھائی بھی لا سکتا ہے اور اس کو یہ بھی پتا چل گیا کہ گھر والوں نے بتا دیا ہے اگر تیرا پردادا اتنا تصرف کر سکتا ہے تو کیا غوث الثقلین کی طاقت نہیں ہے کہ وہ تصرف کر سکے اور اگر تیرا پردادا اتنی طاقت رکھتا ہے تو جو نبیوں کا امام ہے کیا اس کی کوئی طاقت نہیں ہے حالانکہ اب سنو ہم سب کا عقیدہ ہے اور نال اگلی گل غور نہ اے اشرف علی تھانوی دے استاد نے حاجی امداد اللہ ماجر مکی صاحب ایک کتاب کا نام ہے شمائم امدادیہ کتاب کا نام شمائم امدادیہ اس کا صفحہ نمبر 81 ہے یاد اللہ رحم کرسی ہے نا بڑا عرصہ رگڑا دینے ہو گیا ہے نا صفحہ نمبر کیا ہے 81 ہے 81 نمبر صفحے پہ لکھتے ہیں کہ فقیر مرتا نہیں آئی فقیر مرتا نہیں مرنے کے بعد توجہ اس کی قبر پہ بھی اتنا ہی فائدہ ہوگا جتنا زندگی میں ہوتا ہے نا اگلی گل سنو اگلی گل ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہوتا تھا مزاروں پہ جاتے جا کے مراقبہ کرتے اور اگلی گل غور رکھنا حاجی صاحب کتاب کا نام ہے جناب اپنا امداد المشتاق اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ حاجی صاحب ایک دن حتیم کعبہ بڑے غور سنن دی گل ہے صفحہ نمبر 99 بولو صفحہ نمبر 99 اس دیس پہ جناب لکھتے ہیں کہ ایک دن 99 نمبر صفحہ کہ جناب ایک دن آج کے لیے تشریف لائے کس کے لیے آج کے لیے تشریف لے گئے حتیم کعبہ میں طواف کرتے ہوئے کھل کے انہاں کیا توجہ چونکہ انہی کے ملفوظ میں ہے کہ ہر وقت حتیم کعبہ میں حج کے دوران کم از کم 300 ولی اللہ کے موجود ہوتے ہیں یہ مسئلہ ہے کہ بہت سارے مشاہدے والے بزرگوں نے کوئی انہوں نے لکھے تھے اسی امداد المشتاق کے اندر تو کہتا ہے کہ حاجی صاحب نے کیا اور تسی تریس ہو تے ہے کہ فقیر دی مشکل حل نہیں کر سکتے ہو 300 ہو کے فقیر دی مشکل حل نہیں کر سکتے ہو تسی کیا ہوئے ہو جی تہاڈا یہی کم ہے کسی فقیر دی کسی غریب دی مشکل حل نہ کرو اور تے تہاڈے آمن دا فائدہ کہندے نے کہہ کے نا تے نماز نہیں تھی تھوڑی دیر گزری ایک کالا جہا بندہ کول ہے کہندے نو صرف آ کے کھلوتا تے مشکل حل ہو گئی ہے میں کیا مشرکو ہن تانوں شرک سمجھ نہیں آیا کعبے کول کھل کے بھی مدد منگدے ولیاں کول ہے نا تے جے ولیاں کول اوتھے مدد منگنا جائز ہے تے ایتھے مدد منگنا جائز کوئی نہیں ہے نا آؤ ہمارا عقیدہ روز روشن کی طرح آیا ہے بولو عبادت کے لائق کون
بس عقیدہ دوہرا رہا ہوں نا، تقریر میں کوئی نہیں کی، درود پڑھو، تقریر ہونی شروع ہونے لگی ہے۔ نہ 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 اے نہ دسو کہ اسی سلام پڑھنے میں جناب درود پڑھنے میں چلے ہاں۔ الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ۔ اچھا اگلی گل، اے جنازہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا و حینا، پتر نا اسی بھی وہی پڑھتے ہیں جڑا تو پڑھتا ہے، پر ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ روح نکلن نال بندہ مردا کوئی نہیں۔ توجہ ہے نا؟ تے جی موت اسی دا نام ہے تے جنہاں دے جسماں نوں گولی لگے ٹکڑے ٹکڑے ہون، رب کہندے بے ایماناں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، مردہ تک کہنا دے بڑی ہی ہتھیلی ہے، نہ مردہ سوچنا نہیں منع ہے۔ تو میں کہے جب ادو جنازہ پڑھے جو کہ کہندے اللہم اغفر لے حینا اگے و میتنا، تو میں کہ رب دا قرآن کہندے زندے نے تو قرآن کی مخالفت کر دیں، اور نہیں قرآن کہہ دینا وانتم لا تشعرون، تو میں کہا جب شعور نہیں سو رکھتا تو پھر بے شعوریوں والا کام کیوں کیا کرنا ہے؟ توجہ ہے نا؟ آگے بڑھتے میں تھوڑا جلدی سے آگے بڑھتا ہوں۔ اسی درود بھی پڑھنے ہیں نال، بولو بولو، درود بھی پڑھنے ہیں نال سلام بھی پڑھنے ہیں نا۔ اے آخری گل ہے، اے میرے کو کتاب مولوی زکریا دی فضائل درود پائی، اے منکران توجہ۔ اچھا ایک اور گل، دیوبند میرا بند حضرت درجنوں بندے بیٹھے ہوئے، اتھوں تساں سنیے نو جمی سمجھ کوئی نہیں آئی کہ اے بے ایمان رسالت کا منکر ہے، کھلا نہ صحیح اندروں اندروں جنا رکھتا ہے۔ دیوبند دا نعرہ جائز اور تیرے شیخ الشیطان دا نعرہ جائز تو میرے رسول دا نعرہ ناجائز ہے۔ سنی کہتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو سنو انہوں نے میں بھی کہتا ہے بڑا دیوانہ جو لڑکا سی، انہوں نہیں سمجھیے کہ وہ نواں وہ ذرا دین والے پاس آیا تو جلسہ پڑھے اس نے تقریر چلا گیا کہ بھائی یہ اس لذت ہوئی سی ہے جوش چڑھے نہیں کسی گل دے تو کہنے لگا نعرہ رسالت، تو پورے مجمع پتہ نہیں پیچھے مولوی اللہ یہ بڑا حیران اس کے یار بڑے خوش ہوئے انہیں پھر کہ نعرہ رسالت اگو بولے تو کوئی پچھو کچھ بولے زندہ باد، تو کوئی یہ بولے اللہ اکبر، تب کسی برداشت ہے، سمجھ گیا نا؟ اتنی جب بس پھر مارے نہ رہا تو بولے میں کتنی دیر سے برداشت کر رہا ہوں، تمہیں ابھی بھی شرم نہیں آتی؟ کھلو اچھا سدھا جا ڈنگا جا لڑکے سی، سدھا جا ڈنگا سمجھ دیو عقیدے وچ تے ایویں انہوں نے لمبیاں چوڑیاں گلاں دا پتہ کوئی نہیں سی، ہے نا؟ کھڑا کہنے لگا مولوی میں اپنے ابے دا نعرہ کوئی نہیں ماریا، میں رب دے رسول دا نعرہ ماریا۔ تو جے تیری محفل وچ نبی دا نعرہ مارنا ناجائز ہے تو تیرے تے بھی تیری محفل تیری لاکھی نانا ہے نا؟ اسی واسطے اسی نعرے مارنے پتہ لگے اے دہلی علی دین نہیں ہے، اے واشنگٹن علی دین نہیں ہے، مدینے والی دین ہے۔ میں جتنے نوجوان آپ تشریف لائے
آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، آئیے ہم نے ایک تحریک شروع کی ہے اپنے نوجوانوں کو منظم کرنے کے لیے شباب اسلامی کے حوالے سے، جس کا بھی یہ بہت سارے نوجوان آپ کو اس کے رکن نظر آ رہے ہیں۔ آئیں، میں آپ کو کھلا آپشن دیتا ہوں اپنے اپنے علاقوں میں جہاں اور ناموں سے آپ نے تنظیمیں بنا رکھی ہیں، وہاں ایک پلیٹ فارم نوجوانوں کے پلیٹ فارم شباب اسلامی کے پلیٹ فارم پہ منظم ہو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ سنی نوجوان بدھو نہیں رہا، اب اس کی رگوں میں اس کی رسالت کی گرمی پاک چکی ہے نا۔ تو کیا تو اس حوالے سے میں آخری بات کرنے لگوں، 80 درود بھی پڑھنے ہیں، اچھا بولو ایک گل آخری نے مولوی زکریا صاحب کی کتاب فضائل درود شریف ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ مشہور محدث امام ابراہیم نصفی وہ کہتے ہیں کہ رات کو خواب میں حضور کا دیدار نصیب ہو گیا۔ آئے ہائے، سرکار کا دیدار نصیب ہوا تو سرکار کی طبیعت کچھ منقبض سمجھتے ہو، تھوڑی ناراضگی کے ساتھ کہتے ہیں میں آگے بڑھیا، میں سرکار کے میں نے ہاتھوں کو چوما، پیار سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کے ہاتھوں کو چوم لیا، سرکار کے ہاتھوں کو چوما، عرض کیا رسول اللہ کیا مجھ سے آپ ناراض ہیں؟ حضور میں تو آپ کی علی کا خادم ہوں، توجہ، میں آپ کی علی کا خادم ہوں اور حضور میں تو سنی ہوں۔ جو سننی ہے ذرا پھر رب دی قسم تواڈے 3 گھنٹے خطاب سنن تو بعد تواڈا یہ جوش دسدا پیا کہ تسی منہ سڑے دے تو کوئی سکون ہے کوئی نہیں، بولو کوئی گزارا ہے نہیں ہویا ہویا نا بچو ادھے بولے ہو، اس کا مطلب ہے ادھے بولے ہے نا۔ اچھا چلو تسی ہضم کر لو سو نا، اب بولو اے ساڈی سنی سادی تھی بدر صاحب، یہ جو ہوتے ہیں نا دوغلے جن کی نظر ہوتی ہے نوٹ پر یا ووٹ پر، ادھر بھی ادھر بھی میں کہ جو دونوں پاسے ٹرن نا اسی انہوں نے کہتے ہیں منافق۔ کون؟ اچھا بولو منافق۔ تو منافقاں دا نا اے جہان تے نا او جہان، ادھر بھی لیساں لاندے رہندے، ادھر بھی نہ ادھروں ملدی نہ ادھروں ملدا ہے، اور تسی تے میرے ساتھ ہو، تسی کہندے بس جی اساں ووٹ دینے جیڑا ہوے پیا ہوے ساڈے در پرچی چھک مہر مارنی ہے، پر اے پتہ کوئی نہیں کہ جدوں مہر مارن چلے ہو تے اے نال نے کل تہاڈے کول پوچھنا سی کنے دتا سی یا گستاخ رسول نو یا عاشق رسول ہے نا۔ منظم ہو جاؤ اور اپنے ووٹ کا استعمال صحیح کرو اور اپنے نوٹ کا استعمال صحیح کرو، تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ پورے ملک کی گلی گلی سے ایک صدا آئے گی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اصل ہم سادے ہو گئے، کچھ تو ہمارے اوپر ہمارے لٹیرے آ گئے، انہوں نے اس قوم کو تباہی کی طرف دھکیل دیا، اور کہیں تمہاری سادگی اللہ سبحان اللہ ہی میں کر سکتا ہوں اور دعا کر سکتا ہوں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ رات کا سونا جنگل، رات کالی، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، قافلے والو سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ ذرا ہوش کر کے پیغام بڑے دور دور سے آپ لوگ آئے ہو، پیغام لے کے اٹھو کہ ہم آج کے بعد نوٹ کا استعمال بھی صحیح کریں گے اور اپنے مدارس کو منظم کرو۔ معاف کرنا میں جی گل کرنا تے پھر خفا نہ ہو، کوئی تھے بیٹھا تے ہاتھ جوڑ کے تے جڑا ہویا تے 6 روپیہ زیادہ کھایا، اللہ دا شکر ہے میں وہ کہ جی مولوی نہیں کہ ادھر بھی جی سمجھے ادھر بھی، اللہ کا کرم ہے سرکار کے ساتھ لگائی ہے اور کہہ دیا ہے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے ٹھوکر پہ نگار جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا ہے۔ غور سے سنو، میں کھل کے کہتا ہوں 2 نمبر محفل نعتوں نے بھی ہمارا کبڑا ہوں کیوں